السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامت کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز شاداب ہو جانا اور برشوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 برس سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات، انبیاء کرام اسلام سے قبل اعلان نبوت اور جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، یعنی انبیاء کرام جو بھی نبی ہیں ان کے نبی ہونے یعنی نبی کا اعلان کرنے سے پہلے جو واقعات ان سے صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو واقعے ابھی ہم نے ذکر کیے گئے ہیں یہ تمام واقعات ارہاس ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان میں بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا، چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجئے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بازبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کی روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی۔ اسی طرح سامعین کرام، سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108۔ دوسرا واقعہ ہے کہ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے
اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور فرشتے اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت سیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ زرقانی علی المواہب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 113 سے 115 تک۔ تو سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اس سے پہلے ہی ایسے اللہ رب العزت نے کارنامے انجام دیے جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہوتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت بالکل قریب ہے، جیسا کہ آپ نے اس بیان میں سنا۔ اور سامعین کرام، ایک بات پھر سے ملاحظہ فرما لیں کہ انبیاء کرام جو واقعات پیش کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے ہیں، وہ جب وہی چیز اپنے اعلان نبوت سے پہلے کرتے ہیں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں، ارہاس۔ اور انہی عمل کو جب وہ اعلان نبوت کے بعد کرتے ہیں تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو ہمارے عوام کے بیچ میں نہیں معلوم ہے کہ ارہاس کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، جو انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے حکم سے جو عجیب و غریب وہ کام جو ہماری عقل منظور نہ کرے وہ والے کام کرتے ہیں، تو ان کاموں کو اعلان نبوت سے پہلے جو کرتے ہیں ان کو ارہاس کہتے ہیں، اور جو اعلان نبوت کے بعد ہوتے ہیں انہی کو معجزہ کہتے ہیں۔ سامعین کرام، مزید جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو مس نہ ہو، کیونکہ ہم اکثر ویڈیو میں اچھی اچھی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ جس کو سن کر آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔